سردار صاحب، اس وقت ایک بڑی عجیب سی صورتحال جو ہے اس کا سامنا ہے ایران کو، کہ ایک طرف جو ہے ایران پر حملہ ترک کرنے کی بات ہو رہی ہے امریکی صدر کی جانب سے، اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام آپشنز میز پر ہیں. تو یہ کیا دوگلا پن ہے؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے باہر صورت، کیونکہ وہ سن 1979 میں جو انقلاب ایران میں آیا تھا اور جس کی وجہ سے ایران کے قائدین، جو نئے قائدین جو تھے، مذہبی قائدین برسر اقتدار آئے تھے اور امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا، رضا شاہ پہلوی کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا. تو اس وقت سے لے کر اب تک ان دونوں ممالک میں سخت دشمنی ہے اور امریکہ وہاں لوٹنا چاہتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ایران تیل کے ذخائر کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک ہے، تو مطلب وینزویلا، سعودی عرب ہے اور اس کے بعد ایران ہے. تو ایک یہ بھی مقصد ہے. لیکن دوسرا جو عنصر ہے وہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل بھی جو ہے اس کے ایران کے حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے، اسے بانٹنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جوہری طاقت ہے، بہت بڑا ملک ہے. اس کی جو ہے ایسی قوتیں بھی رہی ہیں جو کہ ایران کی مدد کرتی رہی ہیں، وہ یمن ہو، وہ جو اس کے علاوہ حزب اللہ تھا یمن میں، یا پھر جو ہے حماس آخری دور میں جو ہے ان کا حلیف رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ تو امریکہ کا ایک ایک قسم کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ایران میں نظام حکومت کو تبدیل کیا جائے. اگر میں کہوں کہ ایران کے اندر جو بے امنی ہے اس کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ خود یہ بے امنی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے اور اس کو ہوا دے رہا ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی اس میں اپنے جاسوس بھی بھیجے ہوئے تھے، اپنی ٹیکنالوجی بھی بھیجی ہوئی تھی، ڈرونز بھی بھیجے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہیں پتہ تھا کہ اعلیٰ قائدین جو ان کے سائنسی یا عسکری یا سیاسی قائدین تھے ان کی نقل و حرکت کیا ہے، بلکہ ایک بہانہ بنا کے ان کو ایک جگہ پہ بلوایا گیا تھا اور پھر ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اسرائیل جو ہے اس کے اثاثے وہاں موجود ہیں پورے کے پورے ایران میں. ابھی بھی جو ہے ان کا پورے طریقے سے ایرانی حکومت قلع خواہ نہیں کر سکی ہے. لیکن جو امریکہ متبادل دے رہا تھا مثال کے طور پر جو موجودہ حکومت کی، وہ شاید ایران کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو. رضا پہلوی ایران کے لیے بھی نہیں ہے، خطے کے لیے بھی نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے. جی، کیونکہ میں رضا پہلوی کی بات کر رہا تھا کہ رضا پہلوی جو ہے اس کا دور ظلم و استبداد سے جوڑا جاتا ہے جو اس کے والد صاحب کا تھا. تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے امریکہ کا تو جوابی حملہ ہوگا. جو ایران کے پاس بیلسٹک میسائلز بھی ہیں، اس کے سپرسونک میسائلز بھی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس ڈرونز بھی ہیں، اور انہوں نے گزشتہ سال ان کی کارکردگی دکھائی کہ جو بھی ان کا دفاعی نظام تھا اسرائیل کا، اس کو چیرتے ہوئے وہ اندر چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں جو اسرائیل کی آبادیاں تھیں، شہر تھے، جو بڑے بڑے جو تھی حساس جو تنصیبات تھی، ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، اگر وہ امریکہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، یعنی ایک روایتی حملہ کرتا ہے، یعنی میسائل کے ذریعے کرتا ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل کے ذریعے کرتا ہے، کسی اور طریقے سے کرتا ہے، تو یہ جو جوابی حملہ کریں گے تو اس کی پہلی زد میں جو ہے وہ العدید بیس آئے گی جو قطر میں موجود ہے. اس میں 10,000 امریکی موجود ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہے، عمان میں ہے. اور ایران نے تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ بھی دیا ہے اپنے تمام دوست ممالک کو فون کر کے کہ بھئی اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنا کردار اس سے پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد تمام بیسس پہ جو ہے وہ پھر ظاہر نشانہ بنے گی، چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عرب ممالک نے، خاص طور پر سعودی عرب جو ہے اس نے براہ راست، اور اس کے بعد UAE اور دوسرے ممالک جو ہیں بحرین، عمان، انہوں نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ طور پر سفارتکاری کی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس جنگ کو روکیں، کیونکہ یہ صرف نشانہ ایران نہیں ہوگا، اس کا نشانہ جو اگر آپ کے حملے کا نشانہ ہم بھی ہوں گے، اور اس میں ایک تو اسٹریٹجک صورتحال بہت بگڑ جائے گی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کا معاشی نظام بیٹھ جائے گا. بالخصوص شط العرب کے اوپر اگر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر، یا اس کے علاوہ جو خلیج پہ اگر یہ جو تیل کی ترسیل کہ مسدود ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے عالمی منڈی جو ہے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گی.
ایران کی جانب سے چابہار بندرگاہ جو ہے اس سے عملی طور پر علیحدگی کا ایک اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ایران کے حوالے سے جو بڑے انکشافات خود بھارتی میڈیا کے جو اپنے رپورٹس ہیں ان میں بھی کیے گئے ہیں کہ جو چابہار بندرگاہ ہے وہ را کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے بھارت جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کر رہا تھا ایران کے اندر جو ہے وہ انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ چابہار بندرگاہ کی بندش سے بھارت کو کتنا بڑا سیٹ بیک ملے گا، اور ایران کو کیا، ایران پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، چابہار گزشتہ برس جو ہے دو طرف سے نشانہ بنا ہے. ایک تو جو ہے ایران کی طرف سے، ایران کو پتہ چلا کہ چابہار جو ہے وہ سراغ رسانی کے لیے، جاسوسی کے لیے ایک اڈا ہے، اور ہندوستانی اسے استعمال کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور پاکستان کے لیے. پاکستان کی شکایات پہ تو انہوں نے کوئی زیادہ اتنی توجہ نہیں دی، لیکن انہیں جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں پتہ چلا کہ وہ کس طریقے سے براہ راست ایران کو بھی نشانہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حملہ جو ہے وہ خود امریکہ کی طرف سے، امریکہ نے جو ہے چابہار کے اوپر جو ہے اپنے سینکشنز بڑھا دیے. انہوں نے ایک قسم کی چھوٹ دی ہوئی تھی ہندوستان کو، اچھا، کہ چابہار کے سلسلے میں ہندوستان کو گزشتہ برس تک بہت چھوٹ ملتی تھی. وہ S-400 ہو رشین فیڈریشن کا جو ان کا میسائل ڈیفنس سسٹم تھا، یا چابہار ہو تو، یا چین کے ساتھ جو اس کے مراسم ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی معاشی پابندیاں نہیں لگتی تھیں. تو یہ ہے کہ اس میں ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو جھٹکا لگا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا آخر میں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کچھ واقعہ ہوتا ہے خطے کے اندر، کوئی بھی ملک جو ہے وہ زیر عتاب آتا ہے امریکہ کے، تو پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان سے شاید کوئی پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی فرمائش بھی کی جا سکتی ہے امریکہ سے، جس کا باہر طور جو ہے وہ اندرابی صاحب جو کہ ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان کی جانب سے کیٹیگوریکلی ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک میسج ان کو دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر پاکستان جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ڈو مور کا اگر مطالبہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہوں گے، کیا فیس کرنا امریکہ ہمیں ڈو مور نہیں کہے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا ہے وہ درست ہے. جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو یونائیٹڈ کنگڈم میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، یا ہندوستان جو ہے اس بات کو ہوا دے رہا ہے کہ ہم نے نہ صرف بوٹس آن دا گراؤنڈ بلکہ جو ہے سرویلنس کی اجازت دے دی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ ہمارے دشمن عناصر جو ہے یہ خبر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ اجازت دے بھی دیں فرض کریں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پیچیدہ ہو جائے گا، اور خود پاکستان کے لیے صورتحال بہت بگڑ جائے گی.